جس میں شاوانی برادری کی طرف سے ان کے کچھ افراد کی طرف سے کراچی میں کوئی ممبر پروونشل اسمبلی ہے سندھ اسمبلی کے اسلام اکڑو ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا جس میں ان کے بھائی اور ان کا کوئی اور رشتہ دار کچھ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے. تو حملہ آوروں نے اپنے حملے کی وجہ بھی بتائی تھی میڈیا میں اور قبول بھی کیا تھا کہ انہوں نے کیا ہے کہ ان کے کچھ لوگ اکڑو صاحب جو ہے انہوں نے ان کے بھائیوں نے کچھ 8 سال پہلے ان کو مارا تھا. اس حملے میں جہاں وقت ہوئے تھے اور 4 سال میں حکومت کی طرف سے بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی اور ان کی طرف سے بھی کوئی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی اور لہٰذا انہوں نے یہ جوابی کارروائی کی ہے اور انہوں نے قبول بھی کی. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. اب جو حقیقت ہے وہ اگر حکومت دلچسپی لے ادارے دلچسپی لیں اس تحقیقات کریں کیا ہوا ہے کہ وہ سب سامنے آ جائے گا. بھروسہ نشر پارٹی اس مسئلے پہ دونوں فریقین کے درمیان ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مارے گئے ہیں اگر وہ ناحق مارے گئے ہیں جس طرح بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے. یہ غالباً 26 جولائی کو کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے. اس میں کل ایک FIR درج کی گئی ہے جس میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور بلوچستان اسمبلی کے رکن ملک نصیر شاوانی کو بھی نامزد کیا ہے. ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے جو اس کو بلوچستان نیشنل پارٹی کسی طرح بھی قابل قبول نہیں سمجھتی. جن لوگوں اکڑو صاحب کے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ سمجھتے انہوں نے قبول کیا ہے وہ ضرور ملک نصیر کے رشتہ دار ہیں لیکن ان کی میرے خیال سے اور بھی بہت سے رشتہ دار ہیں جن کے بہت زیادہ قریبی رشتے ہیں. رشتے کی بنیاد پر اگر انہوں نے نامزدگیاں کرنی تھی تو زیادہ قریبی رشتہ داروں نام دے سکتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بدنیتی پر بنیاد پر کیا گیا ہے اور سیاسی مقاصد ہے اس کا اور سیاسی مخالفین کے کیونکہ میں مجھے نہیں سمجھتا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ملک نصیر سے واقف ہوں گے یا ان کو جانتے ہیں. ان کے کہنے پہ شاید یہ کیا ہے جس حوالے سے بھی کیا ہے یہ افسوسناک عمل ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. اور اس سلسلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے اسمبلی ممبران نے پارٹیوں نے بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سے رابطہ کریں. 26 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت اس سے کافی دنوں پہلے سے یہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا جس میں ملک نصیر یہاں موجود تھے. تو ان تمام حقائق کے باوجود جو بدنیتی کی بنیاد پر ان کو FIR میں نامزد کیا گیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور ناقابل قبول ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت اور سندھ پولیس جو ہے وہ غیر جانبدارہ تحقیقات کریں گے فوری صورت میں اور ملک نصیر جن کا کوئی دور سے اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو اس معاملے سے نکالا جائے گا. یہ آج کی آپ لوگوں کی اس وجہ سے آپ کو زحمت دی مختصر گزارش تھی. آپ سے بہت مہربانی. کوئی سوال ہے وہ خیر اس کی تفصیل معلوم نہیں لیکن یہ جو نام انہوں نے دیے ہیں یہ بالکل سریاب میں رہتے ہیں ملک نصیر کے رشتہ دار بھی. لیکن میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ ان کے رشتہ دار تو اور بھی بہت جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کا براہ راست ان سے تعلق ہے
تو وہ اگر انہوں نے کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ دینا ہے تو ان کی رشتہ تو اور بھی بہت ہے، اور جو زیادہ قریبی رشتہ ہے ان کا دے دیتے ہیں. باقی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سے ان کے ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، اگر ان کی ہم سے ہمدردی ضرور ہو سکتی ہے، باقی وہ ایسے کوئی ہمارے سرگرم رکن تو نہیں ہے جن کے نام انہوں نے دیے. تو ہمارے کہنے کے مقصد یہی تھا کہ وہ صرف اس بنیاد پر کہ جی وہ رشتہ دار ہیں، رشتہ دار تو اور بھی بہت ہیں، انہوں نے کوئی ملک نصیر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اس میں دلچسپی ہے، اور وہ مزید جو ہے اپنی دفاع کے لیے، قانونی دفاع کے لیے ملک نصیر کا اپنے وکلا سے رابطہ ہے. وہ قانونی دفاع کے لیے جو لائے عمل اختیار کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. جلد صاحب آپ نے بتایا شروع کی قبائلی معاملہ ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک نصیر شاہوانی کو بھی نامزد کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ان کا نام شامل کیا گیا ہے؟ جی میں نے یہی عرض کیا نا کہ قبائلی حوالے سے آپ دیکھیں یا رشتہ داری کے حوالے سے دیکھیں تو ملک صاحب کا اتنا زیادہ قریبی، ان کے زیادہ قریبی رشتہ دار اور ہیں، ان میں انہوں نے کسی اور رشتہ دار کا نام نہیں دیا. جو نامزد ملزم ہیں، جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ ان کے جو 2 بندے 2019 میں وہاں پر یہ ابڑو صاحب اور ان کے لوگوں کی طرف سے جن کو مارا گیا تھا، وہ تو اس کے انہوں نے قبول بھی کیا کہ اس جواب میں کیا ہے. تو اس میں ملک نصیر کا کیا کردار ہے، کیسے انہوں نے اس کو کیوں نامزد کیا ہے، اس وجہ سے تو ہماری تشویش بھی ہے، اور ہم اس کو ہم اس کی مذمت ہم کرتے ہیں. بات پی ٹی آئی میں ہوں، جس پارٹی سے بھی ہوں، بات میری مختصر گزارش میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر وہ بے گناہ ان کی وہ جو ہے اگر اس نشانہ بنایا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ بے گناہ ہے. لیکن یہ چونکہ قبائلی معاملہ ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کیوں یہ دعویٰ کیا ہے. انہوں نے جنہوں نے مارا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی چونکہ انہوں نے ہمارے 2 آدمیوں کو مارا تھا، اور اس میں جو ہے نہ حکومت نے کوئی قانونی کارروائی کی، نہ کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی، نہ انہوں نے قبائلی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کوئی رابطہ کیا کہ معاملہ وہ سلجھایا جائے اور اس کو مزید خون خرابی کی طرف جانے سے بچایا جائے. انہوں نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی. یہ ان کا دعویٰ ہے. اچھا ناظر صاحب، اگر اس کا نام نامزد کیا گیا ہے نصیر شاہوانی صاحب کا، تو صاف شفاف ٹرائل پر آپ زور زیادہ نہیں دے رہے. جو اگر نام دیا گیا ہے یا وہاں پر موجود نہیں تھے یا ملوث نہیں تھے، تو صاف شفاف ٹرائل ہو تو اس میں سے نام نکل بھی سکتا ہے. نام پارٹی میں آپ کا اس وجہ سے نکالنا چاہے تو یہ مناسب آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں ہے؟ میرے خیال سے آپ نے شروع میں جو میں نے گزارش کی تھی، آپ نے شاید اس وقت آپ موجود نہیں تھے، آپ نے توجہ نہیں تھی. میں نے یہی کہا کہ ہم سندھ حکومت سے اور پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے، اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو حقائق سامنے لائیں کہ ملک جو آپ کے سامنے رکھیں کہ وہ یہاں پر 24 تاریخ سے کب سے 26 تاریخ سے 2-3 دن پہلے سے یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور اس میں مسلسل شریک تھے. یہ ایک بات جو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.